بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اکثر روحانی وظائف کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج جمعرات کا مبارک دن ہے، تو آج ہم آپ کے ساتھ جمعرات کے دن پڑھی جانے والی 3 دعائیں شیئر کریں گے۔ یہ تینوں دعائیں بڑی ہی مجرب اور طاقتور دعائیں ہیں۔ جب آپ ان تینوں دعاؤں کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کریں گے، اپنی حاجات پیش کریں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی بھی خالی نہیں لٹائے گا، کیونکہ اللہ رب العزت تو خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب کچھ مانگنے کے لیے میرے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتا ہے، اپنی خالی جولی کو پھیلاتا ہے، تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے اس بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں۔ وہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، وہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ تو پیارے دوستو، آپ نے جمعرات کے دن کسی بھی وقت ان 3 دعاؤں کو پڑھ لینا ہے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل اکثر روحانی وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ تو ان 3 دعاؤں کو آپ نے پڑھنا کیسے ہے، پڑھنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ دوستو، اگر تو آپ ان 3 دعاؤں کو عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھتے ہیں، تو ان دعاؤں کی طاقت اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اور اگر آپ اس درمیانی وقت میں نہیں پڑھ سکتے، تو پھر جمعرات کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں جب آپ کا جی چاہے آپ ان 3 دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس درود پاک کو پڑھ لیں۔ جو درود آپ کو بہتر لگے آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ درود پاک پڑھ لیں، تو درود پاک پڑھنے کے بعد یہ بڑی ہی مبارک دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ دوستو، یہ اتنی طاقتور دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اگر آپ پر کوئی مشکل وقت آ جائے، آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہو جائیں، تو اس دعا کو کثرت کے ساتھ پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اور پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی جب کوئی پریشانی آتی، تو آپ اسی دعا کو ورد زباں بناتے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے صرف 21 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ اس دعا میں اسم اعظم ہے، اور یاد رکھیں کہ اسم اعظم کے ساتھ مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو آپ نے اس دعا کو 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے پہلی دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے وہ بھی بڑے مبارک کلمات ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کلمات میں اللہ رب العزت نے 99 بیماریوں کا علاج رکھ دیا، جن میں سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے۔ اور آپ خود سوچئے کہ سب سے چھوٹی بیماری وہم کی بیماری ہے، اور جو بڑی بیماریاں ہوں گی وہ کتنی بڑی ہوں گی۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام لا علاج بیماریوں کا علاج ان کلمات میں رکھ دیا۔ اور ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ تو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ نے ان کلمات کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ آپ نے دوسری دعا پڑھنی ہے۔ دوستو، جو تیسری دعا آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں، یہ بڑی ہی مبارک اور طاقتور دعا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس دعا کے پڑھنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والے کے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والے پر اللہ رب العزت کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والے کی ہر ضرورت کو اللہ رب العزت پورا فرما دیتا ہے۔ اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہیں ہونے دیتا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، وہ کون سی مبارک دعا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ یہ وہ مبارک دعا ہے جس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کا ذکر
فرشتوں کی محفل میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں دیکھو، آج میرے اس بندے نے مجھ سے صلح کر لی، آج یہ میرا بندہ میرے آگے ندامت کے آنسو بہا رہا ہے، آج یہ میرا بندہ میرے آگے رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، حالانکہ اس نے مجھے دیکھا تک نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اسے معاف کرے گا، پس تم گواہ رہنا، میں نے اپنے اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے اس دعا کو بھی 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا آتی ہے تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اور بالفرض اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں 21 مرتبہ پڑھ لیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 21 مرتبہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ 21 مرتبہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ 21 مرتبہ، یا پھر صرف اتنا ہی استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جب آپ یہ تینوں دعائیں پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کم از کم 3 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے دعا اس طریقے سے مانگنی ہے جو طریقہ میرے اور آپ کے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو بتلایا۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ جب آپ اتنا پڑھ لیں گے تو یہ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان ہو جائے گی۔ اس کے بعد پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 1 مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، آپ کا جو بھی مقصد ہوگا، آپ جس پریشانی میں بھی مبتلا ہوں گے، اس کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگے۔ یقین جانے کہ اس ایک دن کے عمل سے ہی آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی، آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجت پوری ہو جائے گی، اور اس کے اثرات، اس کے ثمرات وظیفہ پڑھنے کے دوران ہی آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کے دل کو اطمینان مل جائے گا، آپ کے دل کو سکون مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے مقصد میں کامیابی عطا فرما دی۔ دوستو، بڑی ہی مجرب اور بڑی ہی طاقتور دعائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک یہ مبارک دعائیں آج جمعرات کے دن مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔